السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے اسپیشل مومنٹس آتے ہیں جن کے لیے وہ بہت زیادہ تیاریاں کرتا ہے۔ جیسے آپ نے فٹ بال، کرکٹ وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ فائنل میچ میں کھلاڑیوں کا جو جوش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کے لیے۔ ایسے ہی فائنل میچ کے جو آخری مومنٹس ہوتے ہیں، جو آخری لمحات ہوتے ہیں، وہ وقت اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ ہو، شادی ہو، بچہ امتحان میں پاس ہو گیا ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو تو اس فنکشن کے لیے گھر والوں کی تیاریاں بہت اہتمام سے ہوتی ہیں۔ ایون سالوں سال گزر جائے، پھر اس کے بعد جب اس فنکشن کا تذکرہ نکلے تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بہت اہتمام سے اور مزے لے لے کر ہم سناتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہر مسلمان کی زندگی میں ایک اسپیشل مومنٹ، خاص موقع اور یادگار مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی اسی طرح تیاریاں کرنا چاہیے جیسے کھلاڑی اپنے فائنل میچ کے لیے کرتا ہے یا جیسے ہم اپنے کسی چہیتے کی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ روزے اور نماز کے علاوہ اس مہینے میں دنیا بھر کے تمام مسلمان دعاؤں کا، صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے ایک دکاندار یا بزنس مین کاروبار کے سیزن کی پلاننگ کرتا ہے، اچھے سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ مال خریدنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس پر زیادہ پروفٹ، زیادہ منافع حاصل کر سکے، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ بھی اس رمضان کے مہینے کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ 7 کام ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اور نیکیوں کے ضائع ہونے سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا روحانی گول سیٹ کیجئے۔ دیکھیے، رمضان سے پہلے ہی اپنے لیے کچھ اسپریچول روحانی گول سیٹ کر لینا چاہیے کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان سے پہلے ہی پلان بنا لیجئے کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کیسے کریں گے، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز کو ادا کرنے کا کیا شیڈیول رہے گا، زکوٰۃ اگر ادا کرنا ہے تو رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ کا ٹوٹل نکال کر اتنی اماؤنٹ الگ کر لیں اور پھر یہ بھی طے کر لیں کہ کس کس کو دینا ہے اور کتنی رقم ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے صدقات ہے، خیرات ہے، اس کے لیے کچھ رقم آپ پہلے ہی الگ کر دیں تاکہ اچانک میں کوئی اگر ضرورت مند آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا نہ پڑ جائے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں جان لیجئے۔ رمضان سے پہلے ہی تھوڑا بہت اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ تاریخ میں رمضان کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر اسلام میں رمضان کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں تفصیلات جان لیجئے۔ قرآن اور حدیث میں رمضان کی کیا فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں جان لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مقدس مہینے کو بہتر طور پر سمجھنے میں اور اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بہترین مدد ملے گی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ رمضان کی ایک اہم اور بنیادی عبادت ہے، لیکن روزہ صرف بھوکا یا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ روزہ ہماری ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ اور ٹریننگ کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تقوی پیدا کیسا کرے۔ اس لیے روزے کا مقصد جو ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور دنیا میں تقوی حاصل کرنے کی نیت سے اور آخرت میں اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھیے۔ ایسا نہیں کہ صبح سحری کے لیے اٹھ گئے اور سحری کر لی، پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کر جو سو گئے کہ سیدھا ظہر کو آپ اٹھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر جو ہے بستر پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ بغیر نیت کے یا کوئی بغیر نیک عمل کے اس طرح روزہ گزارنے کے بجائے تھوڑا ہم اس کی نیت کو سمجھ لیں اور اس کا ہم کو کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنی زندگی میں لا سکیں گے، یعنی تقوی حاصل کر سکیں گے اور پھر اس تقوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ اس کا ایک سمپل سا پلان یا اس کا ایک سمپل سا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سحری کے وقت ہم ایک مختصر سی نیت کر لیں اپنے الفاظ میں، جو بھی آپ کے مناسب الفاظ ہوں آپ اپنے الفاظ میں نیت کر لیں کہ اللہ، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے مجھے تقوی حاصل ہو جائے اور میں اپنی زندگی تقوی کے تقاضوں کے مطابق گزارنے والا بن جاؤں۔ اپنے رمضان کو بہترین بنانے کے لیے ایک چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے، جیسے رمضان میں روزہ ایک اہم عبادت ہے، ویسے ہی تراویح رمضان میں ادا کی جانے والی خصوصی عبادت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں
تراویح میں مسجدیں اتنی بھری ہوتی ہیں کہ آپ کو جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تراویح پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ لوگ یا پھر کوئی چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے کچھ لوگ نماز تراویح میں شریک نہیں ہو پاتے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ کاروبار سال بھر ہو سکتا ہے جبکہ تراویح صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر معمولی عذر ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، یا کچھ ایسا عذر ہے جس کو آپ تھوڑا سا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ جو عذر ہے یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تراویح کا جو اجر ہے وہ باقی رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور ہم سب کو کام آئے گا۔ اپنے رمضان کو بہترین بنانے کے لیے 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات کا اہتمام۔ یوں تو اسلام میں صدقے اور خیرات کی بہت اہمیت آئی ہے اور بہت فضیلت آئی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر انسان کو اپنی سخاوت کے دروازے کھول دینا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اپنی سوسائٹی کے کمزور، مستحق، ضرورت مند لوگوں پر اپنا مال خرچ کیجیے، اپنی بھلائی اور آخرت کی نجات کی نیت سے صدقہ و خیرات کیجیے۔ ہماری سوسائٹی میں موجود جو بیوہ خواتین ہیں، ہماری مطلقہ بہنیں ہیں، یا معذور یا یتیم افراد ہیں، یا کوئی بہت سارے لوگ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے نا، ان کا ہم نے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس برکتوں والے مہینے میں پڑوسیوں کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے، یعنی ہم نے اس ہوا کی طرح بن جانا چاہیے جس کی ٹھنڈک ہر کوئی محسوس کر سکتا ہو۔ قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ رمضان اور قرآن میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو خوب مضبوط کیجیے۔ اگر آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو پلان بنائیے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ اپنی تجوید ٹھیک کر لیں گے۔ 30 یا 29 دن رمضان کے ہوتے ہیں، حروف تہجی کتنے ہیں؟ صرف 29 ہیں۔ اگر ایک دن میں ایک حرف بھی آپ اپنا کریکٹ کر لیں تو آپ کا ایک مہینے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو حروف تہجی وہ درست ہو جائیں گے، آپ کی تجوید انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ آلریڈی تجوید جانتے ہیں، آپ کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، تو پھر روزانہ کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیجئے کہ روزانہ ہم انشاءاللہ تعالی اتنا حصہ قرآن کا پابندی سے تلاوت کریں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کے بجائے اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے، قرآن کی تعلیمات، اس کے پیغام پر غور کیجیے، سوچیے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا سوچیے، پڑھیے، جانیے، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتے رہیے۔ روزانہ چند منٹ ہی صحیح لیکن قرآن کے کچھ حصے کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی عادت آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ 7واں بہت اہم کام ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ نیکی کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے رہیں، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ اپنے پیسوں وغیرہ کی حفاظت کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے زیادہ اہتمام اپنی نیکیوں کی حفاظت کا کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پر وقت کی حفاظت کا خاص اہتمام ہو، نگاہوں کی، زبان کی حفاظت کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کیجیے۔ غصہ، جھگڑا، جھوٹ، دھوکہ، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، ایسی دوسری تمام برائیوں سے دور رہیے۔ ایک بات عام طور سے یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان ہی نہیں بلکہ گھر کے بڑے افراد بھی رمضان میں بہت اہتمام سے اسلام کے نام پر بنائے جانے والے سیریلز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، حالانکہ ان میں میوزک ہوتی ہے، ان میں نامحرم خواتین ہوتی ہیں۔ عام طور سے عام دنوں میں یہ چیزیں دیکھنا جب درست نہیں ہے تو پھر رمضان میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا را اللہ کے لیے کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ آپ کی محنت سے جمع کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جائیں اور پھر قیامت کے دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک آخری چیز، رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیے۔ جس چیز کا آپ کو انتظار ہے، جس کی امید ہے، جس کی آس ہے، تمنا ہے، اسے اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے لیے کوئی کام اور کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت نکالا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری سے شفا عطا فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت سے نوازا۔ وہی اللہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کی مکمل طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔
اس لیے خوب مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، والدین کے لیے مانگیے، بھائیوں بہنوں کے لیے مانگیے، رشتہ داروں پڑوسیوں کے لیے مانگیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے مانگیے، اور مکمل یقین کے ساتھ مانگیے، اور اس بات کو ذہن میں بٹھائیے کہ اگر وہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ آپ سے اور ہم سے ہر ایک سے راضی ہو جائے، آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، ہر غم سے، مصیبت سے، تکلیف سے، رنج سے اور پریشانی سے ہم کو راحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔